السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا تباہی پھری پڑی ہے میرے کچن کی؟ یار یہ پھروانی بہت ضروری تھی، اس لیے کہ ہمارے سارے دراز ہر چیز بہت بری طرح خراب ہو چکی تھی۔ جو چیز رکھو وہ نیچے گرتی تھی، اور اس کے بدلے میں جناب ہمارا نقصان بھی ہو گیا، اور وہ جو اوپر والی کیبنٹ تھی اس کا شیشہ بھی بھائی صاحب سے ٹوٹ گیا۔ یہ دو بنگالی بھائی تھے، بڑی مشکل سے ایلومینیم کا کام کرنے والے کوئی ملے تھے، اور اتنے زیادہ انہوں نے چارجز لیے ہیں، تقریباً 400 میں یہ سارے دراز صحیح کر کے گئے ہیں، اور 400 ریال اچھی خاصی یار رقم ہوتی ہے۔ خیر وہ جناب مجبوری تھی ہماری کہ چار دراز ادھر والے بھی ماشاءاللہ زمین بوس ہوئے ہوئے تھے، اور ادھر والے بھی نا، کیونکہ یہاں سامان جو ہے مل تو ہر طرح کا جاتا ہے، لیکن جو عربی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، اور ہم غیر ملکیوں کے اپنے گھر تو ہوتے نہیں کہ ہم جناب اتنا مہنگا جو ہے وہ سامان یوز کریں۔ جو نارمل ملتا ہے بس اس کی میعاد یہی ہوتی ہے کہ سال 6 مہینے چل جائے تو بڑی بات ہے، اور ہم تو ہر چیز کا جب تک کباڑہ نہ نکال لیں اس کو چینج ہی نہیں کرتے۔ بہت عرصے سے یہ ایسے چل رہا تھا کام، میں چلا رہی تھی، لیکن اب جب میرے ہسبینڈ آئے کچن میں اور انہوں نے حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو کروا لیتے ہیں صحیح۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ رکے رہو تو رکے رہو، لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز لیتے ہو، جیسے بیڈ اور صوفہ لیا تو جوش چڑھ گیا کہ بھئی ہر چیز ہی اب صحیح کرنی ہے۔ خیر جناب وہ کر کے چلے گئے صحیح، کچھ روزے سے پہلے کیا، کچھ روزے کے بعد کر کے گئے، افطاری کے بعد۔ اور یہ جناب پھر ہم آئے لولو، کیونکہ چھٹیاں میرے ہسبینڈ کو اب ویکینڈ پہ ہی ہوئی تھی، مطلب ویکینڈ کی چھٹیاں ان کو ویک کے اندر ہوئی تھی، اور ویکینڈ پہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا جو کچھ لینا ہے 5-7 دن کا ابھی لے لو، پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہونا، اور رات کی ڈیوٹی ہے ان کی، یعنی 9 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک۔ خیر لولو آئے، جوائے لوکاس پہ بڑی اچھی آفر لگی ہوئی تھی، مجھے تو خیر لینا کچھ نہیں تھا نہ اور دیکھنا تھا، تو اس لیے میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے کیپچر کر لیا تھا کہ آپ لوگ دیکھ لیں۔ اگر کسی کو لولو سے کوئی شاپنگ گولڈ کی کرنی ہے تو وہ کرے اور انجوائے کرے اور خوش ہو۔ منی مارکیٹ گولڈ کی تو اب لولو میں اب دیکھ لیں کھل گئی ہے، گولڈ کی اچھی خاصی شاپس ہیں، اور رات کا وقت ہے، تقریباً یہ 10 بج رہے تھے، اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ سعودی عرب کی رونقیں، بازار اور دکانیں اور چھوٹے بکالے بڑے بکالے، ایسے ماشاءاللہ عید کا سامان تھا۔ اور یہاں جناب ہاف پے بیک آفر چل رہی تھی، یعنی آپ جتنے کا سامان خریدو گے اس میں میرے خیال میں ہاف آپ کو واپس ملے گا الیکٹرانکس پہ اوپر والے سیکشن میں۔ اور ہمیں تو لینی تھی تھوڑی سی سبزی اور تھوڑا سا وہ سارا کچھ، تو اس لیے ہمیں تو کچھ واپس نہیں ملنا تھا، بس ہم نے دینا ہی دینا تھا۔ خیر آ گئے ہیں، آفرز اچھی تھیں کیونکہ لینا ہی کچھ نہیں تھا، تو اس لیے صرف مجھے ویجیٹیبل تھوڑی سی خریدنی تھی، تھوڑا سا دہی خریدنا تھا، اور اگر کوئی مٹن شٹن مناسب ریٹ میں ہوتا تو لولو سے میں لے لیتے ہم لوگ۔ اور یہ جناب رمضان باکسز ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، 4-5 روزے رہ گئے ہیں 99 ریال کے۔ جیسے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ باکسز بنا کے وہ مختلف کمپنیوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں سٹورز میں، تو آپ لے کر وہ اللہ واسطے دے سکتے ہیں، لیکن خود بناؤ تو وہ زیادہ اکنومیکل بھی رہتا ہے۔ اکنومیکل کا مطلب ہے زیادہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اور اچھی کوالٹی کی آ جاتی ہیں۔ یہ سب کے ریٹس آئس کریم وغیرہ کے میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہی ہوں۔ 10 ریال کی آئس کریمز لگی ہوئی تھی سٹک والی، جو پہلے کسی زمانے میں میں بڑے شوق سے کھاتی تھی، اور اب تو بہت کانشیس ہو گئی ہوں، اب میں ہر چیز سے اوائڈ ہی کرتی ہوں۔ اور سبزی والے سیکشن میں ہمیں آنا تھا اور سبزی ہی خریدنی تھی، اس لیے پھر جناب آ گئے، اور رونق میلہ دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا۔ یہاں سے جناب فارغ ہو کر ہم لوگ گئے تھے ہارا، میٹ لینا تھا، مطلب ہارا میں تو تھے وہ مربع میں ہے لولو جو ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہارا ہے، اور یہ سائیکل ریپیئرنگ کی دکان ہے۔ اگر کسی کے بچے کی سائیکل کو کچھ ہو گیا اور وہ ریاض میں رہتا ہو تو بجائے نئی لے کے دینے کے یا اس کو پھینکنے کے، آپ اس شاپ سے ریپیئر کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سبزی کی بہت بڑی دکان ہے، پاکستانی سبزی کی، پاکستانی فروٹس کی، اور قیمتیں بھی اس نے اسی حساب سے رکھی ہوئی ہیں۔ خیر امپورٹ کرتا ہے، ظاہر ہے کہ پیسے لگتے ہی ہوں گے، اور یہ باہر کا سامان ہے، اتنا پیارا اتنا خوبصورت۔ اور پھر گھر آ گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم گئے تھے شمیسی، اور شمیسی سے لینا تھا کھانا، اور کھانے کی کریونگ، مجھے اتنے عرصے سے مٹن کڑھائی کی کریونگ ہو رہی تھی، تو وہ ہم شمیسی سے لے کر آئے تھے۔ اور یہ جناب چاکلیٹ جو ہم بڑوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہے، جس میں میکسیمم کوکا ہو، بے شک کڑوی ہو، زہر ہو،
لیکن جناب فائدہ مند بہرحال یہی ہے۔ تو یہ میں نے جناب 90% کوکا والی لی تھی، 13 ریال کی لگی ہوئی تھی۔ ویسے یہ 16 یا 17 کی آتی ہے، لیکن آفر میں 13 ریال کی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دہی لی تھی، دہی کا تو آپ کو پتہ ہے ایک ہی ریٹ ہوتا ہے 2 لیٹر والے ڈبے کا 15 ریال۔ اور جناب بھنڈیاں لی تھی 13 ریال کی، بیبی اوکرا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، چھوٹی چھوٹی بھنڈیاں تھیں لیکن بڑی سافٹ اور اچھی تھی، اور یہ جناب تھی 13 ریال کی۔ اور پالک کی چھوٹی چھوٹی گڈی جو ہے نا، بہت چھوٹی معصوم سی پیاری سی، وہ جناب 1 ریال کی، جس میں 7-8 ڈنڈیاں ساری تھیں، توبہ اللہ معاف کرے۔ خیر جناب وہ میں نے 3 لی تھیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا تھوڑا بالکل فروٹ لیا تھا، انڈین گاوا لیا تھا جو کہ ایکسپینسو تھا، لیکن میں نے تو ایک ہی لیا تھا، مجھے نہیں فرق پڑا مہنگا ہے کہ سستا ہے۔ تھوڑے سے گریپس لیے تھے، یہ بھی میرے خیال میں 13 ریال پر کے جی تھے۔ اور یہ جناب میرے اس کا بیروں کا حال دیکھ لیں، جو میں نے اتنے شوق سے اپنے ہسبینڈ سے کہہ کے مزرعے سے منگوائے تھے، اور کھائے مجھ سے گئے نہیں، سوکھ گئے، وہ ساتھ ساتھ پھینکتی رہی ہوں۔ اور جناب یہ 4 بچے تھے نشانی کے طور پر کہ میں اپنی ویورز کو دکھا سکوں، اپنی فرینڈز کو دکھا سکوں کہ یہ جناب بیروں کا حشر ہوا ہے جو کہ پھینکے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ 2 ناشپاتیاں، اور یار میں ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ یہ جناب شکر قندی جو میں لے کے آئی ہوں، میرے ہسبینڈ کی فیوریٹ، 28 ریال پر کے جی۔ خیر لی تو میں نے اتنی تھی، یہ بھی 8-9 ریال کی تھی، اور اس میں سے آدھی جو ہے وہ خراب نکلی۔ اور یہ جناب مجھے ڈانٹ پڑنی تھی اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ، کیونکہ میں نے ہی چن کر لی تھی، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ موسم ہی نہیں ہے اب شکر قندی کا، اس لیے یہ خراب نکلی ہے۔ تو وہ کہتے چلو کوئی نہیں، تھوڑے سے ٹیسٹ ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور یوں میں نے اپنی جان چھڑائی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مہنگی چیز لو اور وہ خراب آپ بے دہانی میں اٹھاؤ، تو پھر اس کا انجام تو جو ہونا ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں، بچا لیا انہوں نے۔ اور یہ جناب میں پھر رول پیسٹری لے آئی ہوں، ختم ہو گئے ہیں رولز، بیٹی سموسے کھا نہیں رہی، اس کو قیمے والے سموسے پسند ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا اس کو قیمے والے رول بنا دوں گی۔ یہ ایگ سپرنگ رول ہے، آپ لوگوں نے یوز کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو بتائیں کہ کیسا ہے ذائقہ ہے۔ میں فرسٹ ٹائم ایگ لائی ہوں سپرنگ رول کی پٹی۔ اور اس کے علاوہ جناب گوشت لیا تھا لولو سے، یہ جناب مٹن نہیں تھا، بیف تھا، لیکن کاف کا تھا، بچھڑے کا، بہت اچھا تھا یار، بہت ہی اچھا تھا، پنک پنک سا۔ اور یہ چپل کباب لیے تھے، پشاوری کباب، اور ماشاءاللہ روٹیوں کی تو ایسی بھرمار انہوں نے ساتھ دی، اللہ معاف کرے کہ ہم جناب رمضان میں اور یہ ساری فل میدے کی بنی ہوئی کتنی روٹی کھا سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس وقت تازی لیا تو ایک کھا لی، باقی ساری یار میں نے باہر لٹکوا دی کہ عربی جو ہیں وہ لے جاتے ہیں، وہ اپنی گایوں کے لیے، بکریوں کے لیے یہ روٹیاں وغیرہ جو سائڈ پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اکٹھی کر کے لے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ دیکھ لیں، جو پاکستان میں 30 روپے کا ایک نان اور 20 روپے کی روٹی پتلی سی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا مطلب کرم ہے کہ وہ دیکھ لیں جناب بھر کے انہوں نے 15-20 نان دے دیے۔ اور یہ جناب مٹن کڑھائی تھی، چکن کڑھائی تو ان کی بہت سوکھی ہوئی اور بیکار ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے جناب مٹن کڑھائی لی تھی۔ آپ لوگ شمیسی سے لیتے ہیں جو ریاض میں رہتے ہیں، جو پٹھان بھائی بناتے ہیں، بڑی اسپیشل کڑھائی ہوتی ہے، نسبتاً مطلب اچھی ہوتی ہے۔ باقی ہوٹلوں سے میں نے اتنے ٹرائی کی ہے، کوئی ذائقہ فرسٹ ٹائم کھاؤ تو بہتر لگتا ہے، لیکن دوبارہ ٹرائی کرو تو کسی کام کا نہیں لگتا۔ اور یہ جب سے ہم ریاض آئے ہیں، سعودی عرب آئے ہیں، تب سے ہم جو ہے وہ یہی کڑھائی بنوا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور اس سے دل نہیں بھرتا، بھر جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سال میں 2 دفعہ تو خیر لے ہی لیتے ہیں، 2-3 دفعہ۔ اور یہ روٹیاں اور مزید نکلیں گی، اور نکل کر پھر یہ سب جناب جائیں گی واپس۔ ایک دفعہ بیٹی کو بھی دیا ہے میں نے گرم کر کے، گھی لگا کے، سحری میں ہم لوگوں نے کھایا ہے۔ بس 4-5 نان ہی ہم سے کھائے گئے تھے، اور باقی جو ہے وہ سب انشاءاللہ بکریوں اور گائے بھینسوں کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو گوشت لیا ہے، اور یہ تھوڑے سے کڈنیز لیے تھے، لینا تو ساتھ لیور بھی تھا، کلیجی گردے کا آپ کو پتہ ہے رواج ہے جب سے دنیا بنی ہے، لیکن جناب یہ جو ہے ہمیں کلیجی ملی نہیں۔ اس نے کہا آدھا گھنٹہ ویٹ کر لیں، ابھی آ جائے گی، لیکن آدھا گھنٹہ کون ویٹ کرے، ہمیں تو پھر گھنٹہ ٹریول کر کے بھی واپس آنا پڑتا ہے۔ تو یہ گوشت لے لیا تھا، بہت اچھا گوشت لیا۔ اس دفعہ ہم نے ایک نئی شاپ ٹرائی کی ہے پاکستانی گوشت کی، اور پچھلی دفعہ اصل میں وہ اس نے بہت بڑے بکرے کا گوشت دے دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت خوار ہوئی ہوں، آدھا گلتا تھا آدھا نہیں گلتا تھا۔ تو اس لیے میں نے بڑی سختی سے واقعی اس دفعہ کہا تھا کہ بکرے چھوٹے کا گوشت لائیں،
ورنہ میری ذمہ داری نہیں ہے، نہ کھانے میں ٹیسٹ نہ کسی چیز میں۔ تو خیر جناب، وہ بیچارے اس دفعہ نئی شاپ سے ہی لے آئے اور میرے کہنے پر ہی لیا انہوں نے، اور الحمدللہ لائٹ پنک اور بہت اچھا گوشت نکلا۔ اور وہ بھی میں نے، ظاہر ہے ساری رات جاگنا ہوتا ہے تو جاگ کر کیا کرنا ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے وہ رات کو ہی سمیٹ لیتی ہوں، پھر صبح جب اٹھتی ہوں تو معمولی سا کام ہوتا ہے، اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ گوشت کے بھی پیکٹ بنا کے اس کو فریزر میں رکھتے ہیں۔ اور جناب بس یہیں تک تھا میرا ولاگ۔ کیسا لگا ہے آپ کو؟ اچھا لگا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ بہت اچھے دن ہیں آج کل دعا کے لیے۔